بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نشست میں خوش آمدید۔ آج کی نشست میں ہم ذکر کریں گے ولید بن مغیرہ کا۔ ولید بن مغیرہ کون تھا اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی گرفت فرمائی؟ ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کا والد تھا اور اس کے 3 بیٹے جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت سا مال و اسباب عطا فرمایا تھا، اور دنیا میں اس کو مکے کی سرداری بھی عطا فرمائی تھی۔ گویا ولید بن مغیرہ کے پاس مال و اسباب بھی تھا اور مکے کی سرداری بھی تھی، یہاں تک کہ قریش کے جب دوسرے سرداروں کو آپسی فیصلہ کروانا ہوتا، کسی مسئلے میں وہ الجھ جاتے تو وہ ولید بن مغیرہ کو یاد کرتے، اور ولید بن مغیرہ جو تھا وہ پھر ان کے جا کے فیصلے کرتا تھا۔ اب معاملہ کچھ یوں ہوا کہ اس دور مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے سخت ترین اذیتیں دی، سخت ترین پریشانیاں دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے راستے میں طرح طرح کے روڑے اٹکائے اور مختلف القابات سے نوازا گیا۔ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا اور کبھی جھوٹا کہا گیا۔ تو اس پر جو مکے میں حج کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، اب وہ کنفیوز تھے کہ ہم کس کی بات مانیں۔ کوئی کچھ بیان کرتا ہے تو کوئی کچھ بیان کرتا ہے، تو اس پر مکے کے تمام سردار جو تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم مل کر ایک صلاح و مشورہ کریں اور ایک متفقہ جو ہے معاملے تک پہنچ کر وہ باتیں جو ہیں، جب وہ مکے میں آنے والے جو حج کرنے کی غرض سے دور دراز سے لوگ آئیں گے تو پھر ہم تمام کا موقف ایک ہونا چاہیے۔ اس غرض سے انہوں نے ولید بن مغیرہ کو جو بلوایا اور اس کو کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور بغور مطالعہ کر کے آؤ ان کی شخصیت کا کہ آیا وہ کیا ہیں، تاکہ ہم جب حج کا مہینہ آئے تو لوگوں کو جو تمام باتیں بتائیں اس میں ہمیں کسی طرح کی جو ہے وہ کنفیوزنگ نہ ہو۔ اب ولید بن مغیرہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گفتگو کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب قرآن مجید پڑھ کے سنایا تو واپس جب آیا وہاں پر بیٹھے ہوئے اب وہ سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں باتیں پوچھ رہا ہوں ان کا بالکل جو ہیں وہ ایک جو سمجھدار عاقل بالغ جو بہترین انسان کی جو ہیں، جو نہ کاہن ہے، جو نہ شاعر ہے، جو نہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، بالکل ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں کر ہم جو جھوٹے القابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں۔ اس کا دل جو تھا گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے پر مجبور ہو گیا تھا، اس دل میں وہ مان گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں اس کے دل میں گھر کر گئیں۔ لیکن آگے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر جاتا ہے اور آگے سے وہ دار الندوہ جہاں پر وہ تمام کفار بیٹھ کر اپنی میٹنگ کیا کرتے تھے، وہ دور سے دیکھتے ہیں تو ولید بن مغیرہ منہ لٹکائے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اب دل ہی دل میں ان کے خیال آیا کہ پتہ نہیں ولید بن مغیرہ کے ساتھ کیا معاملہ بنا ہے، ہو نہ ہو کہیں یہ بھی مسلمان ہی نہ ہو گیا ہو۔ جب نزدیک آیا تو قریش جو مکہ تھے، مکے کے جو سردار تھے، باری باری تمام نے ان سے پوچھا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ نے کیا آبزرو کیا ہے، آپ کے نزدیک آپ نے کیا پایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کیا ہیں، تاکہ ہم تمام وہ ایک ہی موقف جو ہیں وہ تمام جو آنے والے ہیں ان کے سامنے رکھیں۔ تو کسی نے پوچھا ان میں سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، تو اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ شاعروں کا مزاج میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، شاعروں کو میں جانتا ہوں، شاعروں کی تمام شاعری جو ہوتی ہے وہ محبوب کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، بالکل یہ شاعر نہیں ہے، اس کا جو کلام ہے وہ شاعروں والا کلام نہیں ہے۔ تو پھر ان میں سے ایک نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں، تو اس پر اس نے سوچا اور کہا کہ نہیں، جادوگر بھی مجھے نہیں لگتا، جادوگر بھی نہیں ہے وہ۔ تو پھر
ان میں سے کسی نے پوچھا تو پھر کیا ہیں وہ، کیا آبزرو کیا آپ نے؟ آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی تعلیمات ہم آپ تک پہنچی ہیں تو کیا ہیں وہ؟ تو جو ابو لہب تھا اس نے اس کو غیرت دلائی کہ کیا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے تم بھی مسلمان ہو گئے ہو۔ اب وہ اس نادامی سے بچنے کے لیے، جب کہ حق اس کے دل میں پہنچ چکا تھا، حقانیت کو وہ جان چکا تھا، جاننے کے باوجود وہ اس حق کو دبا رہا تھا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر سخت ترین غصہ آیا کہ تجھ کو تو معلوم ہو گیا تھا، تمام حقیقت تم نے تو وہ پرکھ لی تھی، تمہارا دل بھی مان گیا تھا، پھر تم کیوں منکر ہوئے، تم پھر کیوں اس حق سے پھرے؟ تو اس غصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سخت ترین گرفت فرمائی، کیونکہ دوسرے جو تھے وہ تو اپنی جہالت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے، وہ تو سننے تک کے جو روادار نہیں تھے، بات تک نہیں سنتے تھے۔ لیکن یہ جو ولید بن مغیرہ ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس تمام تعلیمات سن کے واپس آیا اور دل بھی مان گیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ترین غصہ آیا۔ اب اس نے کیا کہا، جب انہوں نے پوچھا یہ تمام چیزیں جو ہم نے پوچھی ہیں وہ تم کہہ رہے کوئی ایسا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس پر اس نے سوچا جیسے گہرائی میں جا کے کہ اب میں کیا بہانہ لگاؤں، کیا جھوٹ بولوں کہ یہ یقین کر لیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ دل نہیں کہہ رہا تھا، یہ زبان کہہ رہی تھی اور اس کی اکڑ کہہ رہی تھی۔ تو اس نے سوچا، جو بل کھائے، ماتھے پہ تیوری چڑھائی اور پھر اکڑ کا جو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا تمام کا تمام قرآن مجید میں سورہ مدثر میں بیان فرما دیا۔ اس کی ایک ایک ایکٹنگ جو اس نے کی اس وقت، اپنے اس رعب کو اور اس دبدبے کو برقرار رکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام قرآن مجید میں بیان کر دی۔ اب وہ تیوری چڑھا کر اور اکڑ کر بولنے لگا۔ یہ تو ایک جادو ہے جو پچھلے سے آگے سے چلا آ رہا ہے، وہ ہی اس کا ایک تسلسل ہے۔ تو اور یہ ہو نہ ہو ایک آدمی کا ہی کلام ہے، جبکہ اس کا دل یہ اس بات کو نہیں مان رہا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو گرفت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، سورہ المدثر میں وہ قیامت تک محفوظ ہے، آنے والی تمام انسانیت کے لیے جو ہے مشعل راہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ المدثر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، یعنی ولید بن مغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلا پیدا کیا تھا۔ یہ اکیلا اپنے ماں باپ کی اکیلا اولاد تھا، اس کا اور کوئی بھائی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دو مجھ کو اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور بہت سا مال عطا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا ہوا تھا۔ یہ مکے کا امیر ترین جو ہے وہ سردار تھا، اور اس کی سرداری اتنی تھی، وہ آپ کو میں نے بیان کی ہے کہ جو مکے کے سردار تھے وہ بھی اس کو اپنا سردار مانتے تھے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سا مال دیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی اہمیت تھی، جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے اس کی اتنی ہی زیادہ پاور ہوتی تھی، یعنی مین پاور جو ہوتی تھی وہ داغ بٹھانے کے لیے ہوتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو تو اکیلا پیدا کیا ہے، لیکن اس کو میں نے حاضر رہنے والے، آنکھوں کے سامنے رہنے والے بیٹے عطا کیے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، یعنی وہ ریاست، یعنی کہ وہ قریش مکہ جو تھے وہ آپس خود تو سردار تھے لیکن اس کو اپنے اوپر ایک سردار مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ طمع کرتا ہے کہ ہم اس کو اور دیں گے، یعنی کہ وہ ابھی بھی طمع کر رہا ہے اس بات کا کہ اتنی نافرمانیاں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اور اس پر وہ اور طمع کر رہا ہے کہ ہم اس کو اور دیں گے۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔
کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے۔ یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر آیا، دل کے ماننے کے باوجود اس نے انکار کیا۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ہم اس کو اور نہیں دیں گے، اس کو ذلیل کریں گے، کیونکہ یہ ہماری آیات کا سخت ترین مخالف ہے۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اس کو اونچی گھاٹی چڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کو جہنم میں جب پھینکوں گا تو اس کو اونچی گھاٹی چڑھاؤں گا، اس کو سخت ترین عذاب دوں گا۔ اور یہ وہ شخص ہے جس نے صرف اس کی جو بہت بڑا حق اس کے سامنے عیاں ہو گیا تھا، اس کو چھپانے کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو سخت ترین عذاب دوں گا۔ انہو فقر وقدر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں وہ بیان فرما رہا ہے کہ جو اس نے وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے جو وہ سردار تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کر جو ایکٹنگ کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا۔ اب جیسے ہی اس نے اندازہ لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو بہو ویسے ہی تمام کا تمام قرآن مجید میں گویا ویسے ہی بیان کر دیا ہے۔ فقتل کیف قدر، اسے اللہ کی مار اس نے کیسا اندازہ لگایا، یعنی کہ اس کا دل بھی مار رہا تھا، پھر بھی اس نے کیسا غلط اور کتنا جھوٹ گمراہ کن اندازہ لگا کر یہ بات بتائی، جبکہ اس کا دل نہیں مان رہا تھا اس بات کو جو وہ کہہ رہا تھا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اسے اللہ کی مار اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ دیکھیں کہ کتنا سخت ترین غصہ ہے اس معاملے پہ۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا۔ ثم عبس و بصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، جیسے کوئی انسان کسی معاملے میں خود ساختہ جب وہ سوچتا ہے کسی معاملے کی غلط رائے دینے کے لیے، تو جیسے وہ سوچتا ہے نا خود سے اور وہ تیوری چڑھاتا ہے، وہ تمام کی تمام جو ایکٹنگ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک اس کی جو حرکت تھی اس ٹائم کی وہ تمام کی تمام بیان کرتی۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا۔ گویا جب وہ اپنے فائنل ریمارکس دینے لگا تھا تو بالکل ایسے ہی اس نے ایسے کیا، پہلے اس نے تیوری چڑھائی منہ چڑھایا، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کے ساتھ آگے جو جملے بیان کیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہا یہ تو ایک جادو ہے جو چلا آتا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ ہو نہ ہو ایک آدمی کا کلام ہے، یہ جو تمام باتیں ہیں یہ صرف اس کا زبان جو تھی وہ کہہ رہی تھی، دل نہیں کہہ رہا تھا، لیکن وہ اپنی جھوٹی شان و شوکت کو بچانے کے لیے یہ تمام حربے استعمال کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسی اس پر پھٹکار ہو، اس نے کیسی تدبیر کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ اس نے اتنا غلط اور اتنے بیہودہ کلمات استعمال کیے اور کہا کہ یہ ہو نہ ہو ایک آدمی کا کلام ہے۔ کیا یہ تم کو آدمی کا کلام لگتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اور جگہ فرمایا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے تو یہ تمام مل کر اس جیسی ایک ہی صورت لے آئیں۔ اللہ نے تو کھلا چیلنج دیا تھا ان کو، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ اس کی تمام جو اس نے نافرمانی کی ہے، اس نافرمانی کی پاداش میں میں اس کو دوزخ میں جھونکوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا پتا کہ کیا سقر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کا جو احوال ہے وہ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ سقر آپ کو کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، یعنی کہ یہ وہ مقام ہوگا، یہ وہ گھاٹی ہے سقر جہاں پر اس کو پھینکا جائے گا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سقر والی چڑھائی چڑھائے گا، اور جب یہ اوپر نیچے عذاب ہوگا اور وہ تمام کی تمام جو گھاٹی ہے وہ بھی اس پر مکمل عذاب کے نیچے اس میں آگ ہوگی، جب یہ وہ گھاٹی چڑھے گا
چڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پھر اسی میں جھونک دے گا، اور اسی طرح یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا رہے گا، ہزاروں سال، اربوں سال، نہ ختم ہونے والی زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو اس سکر میں جھونکوں گا جہاں یہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا، اور اگر اس کی کھال جب سڑ جائے گی، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو اور کھال دے دوں گا، اور یہ سلسلہ تا عمر اربوں سال گزرنے کے باوجود بھی ایسے ہی چلتا رہے گا۔ علیہا 19، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دوزخ کے 19 فرشتے مقرر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیے۔ اب جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، جب یہ 19 کا ذکر آیا تو وہ دار الندوہ میں جب دوبارہ بیٹھے، انہوں نے جب میٹنگ کی تو اس میٹنگ میں انہوں نے ایک اور گستاخانہ عمل کیا ان آیات کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو جہنم میں، جس جہنم میں ہمیں جھونکا جائے گا، اس جہنم میں کے اوپر 19 فرشتے جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک جو پہلوان بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ ان میں سے 17 کو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم دیکھ لینا، یعنی کہ ان فرشتوں کا بھی مذاق اڑایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا، ان آیات کا کھلا تمسخر کیا، یعنی کہ یہ معاملات انہوں نے کیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ولید بن مغیرہ پر یہ تمام گرفت فرمائی، آپ کو پتہ ہے کہ ولید بن مغیرہ کا جو بیٹا تھا خالد بن ولید، وہ اسلام کا اور میں کہتا ہوں اسلام کا نہیں، پوری انسانیت کا سب سے بڑا جرنیل ہے، جس نے اپنی پوری زندگی میں، خواہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے کی یا مسلمان ہونے کے بعد کی، پوری زندگی ایک بھی شکست اس کے کیریئر پہ نہیں ہے، اور یہ ولید بن مغیرہ جو تھا اس کا والد تھا۔ ولید بن مغیرہ کے 3 بیٹے جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب جب ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد بن ولید جب مسلمان ہوا تو خالد بن ولید کو کسی نے تانا دیا کہ اب تم اسی مذہب میں داخل ہو گئے ہو جس کے ٹیکسٹ بک، جس کی کتاب میں، جس کی جو مذہبی کتاب ہے اس میں تمہارے باپ کے متعلق جو ہے احکامات جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، اب تم اسی دین میں داخل ہو گئے ہو۔ تو یہ ایمان کی دولت بڑی مشکلوں سے ملی ہے، بڑی جد و جہد کے بعد یہ اسلام پھیلا ہے۔ اس دور میں اپنے والد، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑا تھا۔ یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، لیکن اب جب ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر۔ اب ہم اس دین کی قدر و قیمت نہیں جانتے، اب ہم اس دین کو پسے پشت ڈال کر اپنی جو زندگی ہے اس کو گزار رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ آج ہی وقت ہے اس تمام واقعے سے ہم سبق حاصل کریں، کس طرح لوگوں نے، کس طرح صحابہ کرام نے اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود دین کو قبول کیا اور پوری زندگی پھر اس پر قائم رہے، اور ہم جو ہیں اپنی موج مستی سے باہر آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم جو نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، ذکر و اذکار کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے اعمال کرنے کو تیار نہیں ہیں، حقوق العباد جو ہے سر انجام دینے کو تیار نہیں ہیں، گویا ہم تمام برائیوں میں دنسے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، یعنی کہ ہم یہ خود ہی سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، بس تو ہمیں جنت عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں اس طرح نہیں ہونا، ہمیں خود بھی عمل کرنے پڑنے ہیں، عمل پلس اللہ کی رحمت، پھر ہمیں نجات ملنی ہے، اس سے پہلے نجات نہیں ہے۔ تو آج کے اس سبق سے، آج کی اس نشست سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں سستی کاہلی نہ کریں، اور جس قربانیوں کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے، ان واقعات کو سننے کے بعد ہم ان سے سبق حاصل کریں، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو احسن طریقے سے گزاریں۔ میری دعا ہے
اللہ تبارک و تعالی سے کہ اگر میرے منہ سے اس دوران کچھ غلط نکل گیا ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا، اور اسلام جو ہے اس کی خدمت پر اپنی زندگی جو ہے اس کو گزارنے کی کوشش کریے گا۔ اللہ حافظ۔